هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحقيقة أنواع ثلاثة: متعذرة ومهجورة ومستعملة. وفي القسمين الأولين يسار إلى المجاز بالاتفاق، ونظير المتعذرة إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذه القدر، فإن أكل الشجرة أو القدر متعذرة، فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة وإلى ما يحل في القدر، حتى لو أكل من عين الشجرة أو من عين القدر بنوع تكلف لا يهنس. وعلى هذا قلنا إذا حلف لا يشرب من هذه البير ينصرف ذلك إلى الاغتراف، حتى لو فرضنا أنه لو كرع بنوع تكلف لا يحنث بالاتفاق. ثم الحقیقت انواع ثلاثہ، پھر حقیقت کی تین قسمیں ہیں: متعذرۃ و مہجورۃ و مستعملۃ۔ نمبر 1 ہے حقیقت متعذرہ، نمبر 2 ہے حقیقت مہجورہ، اور آخری قسم ہے حقیقت مستعملہ۔ مصنف فرماتے ہیں وَفِي الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يُسَارُ إِلَى الْمَجَازِ بِالْاتِّفَاقِ، کہ پہلی جو دو قسمیں ہیں یعنی حقیقت متعذرہ اور حقیقت مہجورہ، ان دونوں قسموں میں بالاتفاق مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ وَنَظِيرُ الْمُتَعَذِّرَةِ إِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ أَوْ مِنْ هَذِهِ الْقِدْرِ فَإِنَّ أَكْلَ الشَّجَرَةِ أَوِ الْقِدْرِ مُتَعَذِّرَةٌ فَيَنصَرِفُ ذَلِكَ إِلَى ثَمَرَةِ الشَّجَرَةِ وَإِلَى مَا يَحُلُّ فِي الْقِدْرِ۔ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت متعذرہ کی مثال یہ ہے کہ جب کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس درخت سے یا اس ہانڈی سے نہیں کھائے گا، چونکہ درخت یا ہانڈی کا بعین ہی کھانا متعذر ہے، اس لیے یہ درخت کے پھل کی طرف راجع ہوگا، اور اسی طرح اس چیز کی طرف راجع ہوگا جو ہانڈی میں ہے۔ حتی لو اکل من عین الشجرۃ او من عین القدر بنوع تکلف لا یحنس، یہاں تک کہ اگر تکلف کر کے اس نے حالف نے بعینی ہانڈی سے کھا لیا یا عین درخت سے کھا لیا یا ہانڈی سے کھا لیا تو حانس نہیں ہوگا۔ وعلى هذا قلنا إذا حلف لا يشرب من هذه البير ينصرف ذلك للاقتراف، حتى لو فرضنا أنه لو كرع بنوع تكلف لا يحنث بالاتفاق۔ اور اسی اصل پر ہم نے کہا ہے کہ جب کوئی قسم کھائے کہ وہ اس کنویں سے نہیں پیے گا تو یہ قسم چلو سے پینے کی طرف راجع ہوگا، حتیٰ کہ اگر اس نے تکلف کر کے منہ لگا کر پانی پی لیا تو بالاتفاق خالص نہ ہوگا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حقیقت کی تقسیم کر رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے بتلایا ہے کہ حقیقت کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حقیقت متعذرہ، دوسری قسم ہے حقیقت مہجورہ، اور تیسری قسم ہے حقیقت مستعملہ۔ حقیقت متعذرہ وہ حقیقت کہلاتی ہے جس کی طرف بغیر مشقت کی رسائی ممکن نہ ہو۔ جیسے درخت ہے تو عینی درخت کا کھانا یہ بہت مشکل ہے۔ آدمی مثال کے طور پر لے لیجیے، آپ ایک آم کا پیڑ ہے تو آدمی آم کے پیڑ سے اس کا پھل کھائے گا، اس کا چھلکا، چھال یا پتی وغیرہ نہیں کھاتا آدمی۔ اگر کوئی کھا لے تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ کھانا مشکل ہے۔ اور حقیقت مہجورہ وہ حقیقت کہلاتی ہے جس پر عمل کرنے کو عام لوگوں نے ترک کر دیا ہو، اگرچہ اس کی طرف رسائی آسان ہو۔ جیسے وضع قدم، وضع قدم سے مراد دخول ہوتا ہے گھر کے اندر۔ اب اگر کوئی
گھر کے باہر بیٹھ کر اپنا دونوں پیر رکھ دے تو اس کو یعنی وضع قدم تو کہا جائے گا، لیکن لوگ بول کر وضع قدم مراد نہیں لیتے، دخول مراد لیتے. اور حقیقت مستعمل و حقیقت کہلاتی ہے جس کی طرف بغیر مشقت کے رسائی بھی ممکن ہو اور اس پر عمل کرنے کو لوگوں نے ترک بھی نہ کیا ہو. مصنف کہتے ہیں کہ پہلی دو قسموں میں اگر متکلم نے حقیقت کی نیت نہ کی ہو تو بالاتفاق مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. یعنی دونوں قسموں میں مجازی معنی مراد ہوں گے، حقیقی معنی مراد نہ ہوں گے. پھر اس کو مثال دے کے سمجھایا ہے. سب سے پہلے حقیقت متعذرہ کی مثال لی ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ واللہ لا آکل من هذه الشجرة، بخدا میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا. یا قسم کھائی واللہ لا آکل من هذه القدر، بخدا میں اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا. تو یہ قسم درخت کے پھل پر محمول ہوگی، اور اگر درخت پھلدار نہ ہو تو اس کی قیمت پر محمول ہوگی. اور قسم کھائیے کہ واللہ لا آکل من هذه القدر، تو یہ قسم اس ہانڈی میں کھانے کی چیز پر محمول ہوگی. عین درخت اور عین ہانڈی پر محمول نہ ہوگی، اس لیے کہ عین درخت کا کھانا اور عین ہانڈی کا کھانا اگرچہ عقلاً ممکن ہے لیکن عادتاً متعذر ہے. لہذا یہ قسم مجاز یعنی درخت کے پھل یا قیمت اور ہانڈی میں پکے ہوئے کھانے کی طرف لوٹے گی. مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حالف ڈھیٹ قسم کا آدمی ہے اور اس نے بتکلف عین درخت کو کھا لیا، اس کے لکڑی کو کھا لیا یا اس کے پتے کو کھا لیا، یا ہانڈی کو اس نے توڑا، مٹی کا ہانڈی تھا مثال کے طور پر، اس کو کھایا، یا المونیم کا تھا اس کو بھی توڑ کے کھا لیا، تو یہ شخص حانث نہیں ہوگا، اس کو حانث نہیں مانا جائے گا. مصنف فرماتے ہیں کہ متعذرہ اور مہجورہ میں چونکہ بالاتفاق مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اسی اصول پر ہم نے یہ مسئلہ متفرع کیا ہے کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ واللہ لا اشرب من هذا البیر، بخدا میں اس کنویں سے پانی نہیں پیوں گا، تو یہ قسم چلو سے پانی پینے کی طرف راجع ہوگی. یعنی اگر اس آدمی نے حالف نے چلو میں یا برتن میں اس کنویں سے پانی لے کر پیا تو حانث ہوگا. اب اگر یہ ڈھیٹ قسم کا آدمی ہے اور وہ بکری کی طرح بالکل لیٹ گیا اور جس طرح جانور پانی پیتے ہیں اس طرح منہ لگا پانی پینے لگا، تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ آدمی حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ منہ لگا کر پینا اس کلام کی حقیقت ہے اور چلو میں لے کر پانی پینا اس کلام کے مجازی معنی ہیں. اور ہم قاعدہ بیان کر چکے ہیں کہ حقیقت متعذرہ میں مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، لہذا یہاں حقیقی معنی پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ حانث نہیں ہوگا. وَنَظِيرُ الْمَهْجُورَةِ لَوْ حَلَفَ لَا يَزْعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ فَإِنَّ إِرَادَةَ وَزْعِ الْقَدَمِ مَهْجُورَةٌ عَادَةً. وعلى هذا قلنا التوكيل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق جواب الخصم حتى يسعى للوكيل أن يجيب بنعم كما يسعه أن يجيب بلا، لأن التوكيل بنفس الخصومة مهجور شرعا وعادة. ونظیر المہجورتی، کہنا اور حقیقت مہجورہ کی مثال. ونظیر المہجورتی، اور حقیقت مہجورہ کی مثال، لو حلف لا یسع قدمہ فی دار فلان، اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ اپنا قدم فلاں کے گھر میں نہیں رکھے گا، فإن ارادۃ وضع القدم مہجورۃ عادۃ، کیونکہ قدم رکھنے کا مراد لینا یہ عادتاً متروک ہے. مصنف فرماتے ہیں وعلى هذا قلنا التوكيد بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق جواب الخصم حتى يسعى للوكيل أن يجيب بنعم كما يسعه أن يجيب بلا.
اسی اصل پر ہم نے کہا کہ نفس خصومت کی توکیل خصم کے مطلق جواب کی طرح راجع ہوگی، حتیٰ کہ وکیل کے لیے نام کے ساتھ جواب دینے کی اسی طرح گنجائش ہے جیسا کہ لا کے ساتھ اسے جواب دینے کی گنجائش ہے۔ لأن التوکیل بنفس الخصومت مہجور شرعا وعادتا، کیونکہ نفس خصومت کی توکیل شرعاً اور عادتاً متروک ہے۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حقیقت مہجورہ کو بیان کر رہے ہیں اور اس کو مثال سے سمجھایا ہے۔ مثال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے قسم کھائی کہ اللہ لا ازع قدمی فی دار فلاں، تو اس کلام کے ایک حقیقی معنی مراد ہے، ایک حقیقی معنی ہے اور ایک مجازی معنی ہے۔ اس کلام کی حقیقت یعنی حقیقی معنی یہ ہے کہ آدمی گھر میں داخل ہوئے بغیر اپنا پیر گھر کے اندر داخل کر دے، یہ حقیقی معنی ہے، اور یہ متروک ہے عادتاً، کیونکہ اس طرح کی قسم سے لوگوں کی عادت اور عرف داخل ہونے سے رکنا ہے۔ یعنی بات چیت ہو رہی ہے، غصے میں کسی بات پہ غصہ آ گیا تو آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں پیر بھی نہیں رکھوں گا، تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میں اب جو ہے گھر میں تمہارے گھر سے آنا جانا ہمارا بند ہو گیا۔ تو جب اس کلام کی حقیقت اور اس کا مراد لینا یہ عادتاً متروک ہے تو اس کلام کو مجاز کی طرف پھیرا جائے گا، یعنی حالف دخول سے حانث ہوگا، نہ کہ صرف قدم رکھنے سے۔ اس مثال کو بیان کرنے کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس اصول پر کہ حقیقت مہجورہ چونکہ عادتاً متروک ہوتی ہے، ہم نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ اگر کسی نے کسی شخص کو خصومت کا وکیل بنایا اور یوں کہا وکلتک بالخصومت، یا یوں کہا کہ انت وکیلی بالخصومت فی ہذہ الدعوی، تو اس صورت میں یہ توکیل مطلق جواب کی طرف راجع ہوگی، یعنی وکیل جس طرح لا کے ساتھ جواب دینے اور خصم کے دعویٰ کے انکار کرنے کا مجاز ہوگا، ٹھیک اسی طرح لفظ نام یعنی ہاں کے ساتھ جواب دینے اور خصم کے دعویٰ کے اقرار کرنے کا بھی مجاز ہوگا، اس لیے کہ خصومت کے حقیقی معنی منازعہ کرنا اور جھگڑا کرنے کے ہیں، اور قرآن کریم کی آیت وَلَا تَنَازَعُوا کی وجہ سے منازع شرعاً مہجور ہے، اور جو چیز شرعاً مہجور ہوتی ہے وہ عادتاً بھی مہجور ہوتی ہے۔ اور مجازی معنی مطلقاً جواب دینے کے ہیں، یعنی وکیل خصم کے دعویٰ کا انکار کرنے کا بھی مجاز ہے اور اپنے موکل پر اس کے اقرار کرنے کا بھی مجاز ہے۔ اور حقیقت مہجورہ کی صورت میں چونکہ مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ یہاں توکیل بالخصومت سے مطلق جواب کی توکیل مراد ہوگی، نفس خصومت اور منازعہ کی توکیل مراد نہ ہوگی۔